میرا یہ سوال ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ میں، اتنی مشکلات میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے، تو اس دور میں ہم سکسیس کیسے حاصل کریں، کامیابی کیسے حاصل کریں؟ تو پھر اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ اوکے، کویشچن آپ کا اچھا ہے کہ سکسیس کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے میرے خیال سے ایک مائنڈ اپنا کلیئر کر لینے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی آپ کامیابی کیا کس کو رہے ہیں۔ اگر تو آپ کے ذہن میں کامیابی یہ ہے کہ آپ بہت سارا پیسہ کمائیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی پراپرٹی بنا لیتے ہیں، تو آپ اس چیز کو سکسیس کہہ رہے ہیں۔ یا پھر آپ کو آپ کی پسند کی جاب مل جاتی ہے تو وہ چیز سکسیس ہے۔ یا پھر کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پسند کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی مل گئی۔ تو یہ جو اگر ان چیزوں کو آپ کامیابی کہہ رہے ہو تو میرے خیال سے پھر آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ اگر آپ نے کامیابی کو ایکچولی ڈیفائن کرنا ہے تو یہ آپ کا مینول ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سکسیس کیا ہے۔ میں اس کو مینول کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی موبائل ڈیوائس یا کوئی بھی اس طرح الیکٹرانکس ڈیوائس پرچیز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ، اس کی ایسیسریز کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایک ڈائری، ایک کاپی نکلتی ہے چھوٹی سی، اور اس کو مینول کہتے ہیں۔ اس مینول میں اس ڈیوائس کے بارے میں ہر ڈیٹیل اس میں موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی موبائل فون ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں سم آپ کس طرح سے انسرٹ کرو گے، اس کو آن کس طرح سے کرنا ہے، اس میں سیٹنگز کیا ہیں، تو اس میں اس کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس مینول کو چیک کر لیتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کو اس ڈیوائس کے بارے میں مکمل اویئرنیس ہے۔ تو اسی طرح انسان کا جو ہے وہ یہ مینول ہے۔ ہم نے اس مینول کو سائڈ پہ رکھا ہوا، اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایکچولی سکسیس ہے کیا، تو ہم اپنی مرضی کی سکسیس کی ڈیفینیشنز کر کے بس ان کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ڈیفائن کر لینا ضروری ہے کہ کامیابی ہے کیا۔ اگر آپ اپنے مینول کو دیکھیں، قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں، تو سورہ عصر میں بڑے واضح انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ بیان کراتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے اس دور کی، اس زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے۔ یعنی ہر بندہ، ہر انسان جو جس دور میں لگا ہوا ہے، اس زمانے کی قسم، یعنی وہ جس زمانے میں ہے، زمانے کی قسم کھانا اللہ کو کیوں مقصود تھی؟ کیونکہ وہ جس زمانے میں جو انسان رہ رہا ہے، جس دور میں جو انسان رہ رہا ہے، وہ ہر انسان خسارے میں، نقصان میں، ٹھیک، سوائے چار لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار خوبیاں جس میں ہوں گی وہ ہے کامیاب، ادروائز ہر بندہ خسارے میں۔ ٹھیک ہے، چار لوگ، یہ چار باتیں ایک ہی بندے میں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا جو ایمان والے ہوں گے، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن کے نیک اعمال ہوں گے، صالح اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو لوگوں کو حق کی، سچائی کی تلقین کرتے ہیں، اس کی نصیحت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہو، کہ اگر وہ آپس میں کوئی ان میں کوئی پرابلم آ گئی، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کرنے کی تلقین کرنا، یہ چار خوبیاں اگر کسی بندے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے کیا بنائی ہوئی ہے، اور آپ کا جو قرآن مینول ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہر بندہ انسان خسارے میں سوائے چار لوگوں کے، اور وہ میں نے ابھی ڈیفائن کر دیا کون کون سے لوگ ہیں۔ تو ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوں گے، اور تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوں گے، تمام فرشتوں کی ایگزسٹنس پہ جن کو یقین ہوگا، جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے کہ ایک دن آنا ہے جس میں سب کا حساب کتاب ہوگا، تو یہ ہو گئے ایمان والے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان، جس میں یہ ایمان کی یہ 5 خصوصیات ہیں کہ ان 5 چیزوں کے ہونے سے، ان پہ یقین ہونے سے ایمان والے آپ پورے ہو جاؤ گے۔ تو پہلا جو ہے الا الذین آمنوا،
ایمان والے تو اس میں اس کیٹیگری میں آ گئے، وہ پورے ہو گئے۔ دوسرے آتے ہیں پھر عامل الصالحات، وہ لوگ جن کے نیک اعمال ہوں گے۔ نیک اعمال والے کون لوگ ہیں؟ حقوق اللہ کا خیال رکھنے والے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ تو یہ وہ دو لوگ ہیں جو نیکسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں عامل الصالحات میں۔ تو یہ جس میں یہ دو خصوصیات ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوں گے، وہ آ جائیں گے عامل الصالحات میں۔ تیسری جو بات آتی ہے وتواصوا بالحق، جو سچ بات کی تلقین کرتے ہوں گے، جو سچ بولتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں گے کہ سچ بولو، یعنی کبھی بھی حق گوئی سے وہ پھریں گے نہیں، کبھی منہ نہیں موڑیں گے، کیسا بھی منظر ہو، کیسے بھی سرکمسٹانسز ہو، کبھی بھی سچ بولنے سے گریز نہیں کریں گے، کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی تلقین کریں گے، صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہی، دوسروں کو بھی تلقین کریں گے۔ تو یہاں پہ وتواصوا بالحق کا لفظ یوز اس لیے ہوا ہے کہ جو حق کی تلقین بھی کریں کہ سچ بولو ہمیشہ۔ اسی طرح سے وتواصوا بالصبر، آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں پہ خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت کریں کہ صبر کرو۔ تو اگر تو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اگر جو قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے، تو یہ جو چار خصوصیات ہیں یہ ہیں سکسیس پانے کے جو واحد فارمولہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جس چیز کو سکسیس کر رہے ہیں، جو دنیاوی سکسیس کی آپ نے پہلے بات کی ہے، تو وہ تو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں، اگر اس چیز کو اچیو کرنے کے بعد اگر تو وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ واقعی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن اس چیز پر پہنچنے کے بعد بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، پھر بھی وہ زیادہ کی طلب رہتی، دیٹ مینس کہ وہ سکسیس تک نہیں پہنچے۔ جس سکسیس کو آپ نے یا جس سکسیس کو ہر بندہ اپنی مرضی سے ڈیفائن کر رہا ہے، وہ اس سکسیس پر پہنچ ہی نہیں رہا، تو وہ ایکچولی سکسیس ہے ہی نہیں۔ تو یہ چار چیزیں سکسیس۔ اب اس میں وتواصوا بالحق و وتواصوا بالصبر جو ہے، یہ دونوں چیزیں اس کو ڈیفائن کر دینا اور اس کو کلیئر کر دینا بڑا ضروری ہے کہ صرف اپنی عبادات کو پوری کرنا بھی، یہ بھی تواصی حق اور تواصی صبر جو ہے یہ اس پہ پورا نہیں اترتا۔ یعنی آپ صرف اپنی 5 نمازیں پڑھیں، اپنا جو آپ کا ایک دائرہ کار آپ نے بنا کے رکھا ہوا، بس اس کو پورا کرتے رہیں، دیٹس اٹ، یہ اس تواصی حق سے باہر ہے۔ ریزن کیا ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تمام صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ ان کے پاس آئے، تو انہوں نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور اس ساری بستی کو جا کے تباہ کر دو۔ تو ہم نے پوچھا یا اللہ کریم، یہ اس بستی میں تو تیرا وہ فلاں شخص رہتا ہے جس نے آنکھ جھپکے برابر بھی کبھی تیری وہ عبادت سے غافل نہیں ہوا، اتنی عبادت اس نے کی ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ تیری عبادت سے غافل نہیں ہوتا، تو اس بستی کو لوٹنے کا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں پھینکو، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے ساری زندگی اپنی عبادتیں کی، اپنی عبادت پوری رکھی، اپنی باتوں میں مشغول رہا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے میری شریعت کی دھجیاں بھی کرتی رہی، میری شریعت جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتی رہی، لیکن اس کو دیکھ کے اس کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو تواصی الحق اور تواصی صبر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنی عبادات پوری نہیں کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اگر حق ہے تو حق بات خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی حق بات کرنے کی تلقین کریں، اس کی نصیحت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ صبر بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ صبر کرنے کی تلقین کریں۔ تو یہ ہے ایکچولی وہ کامیابی کا یہ واحد فارمولہ ہے جس کو میں سکسیس کہتا ہوں۔ سٹارٹنگ سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سکسیس ایکچولی کیا چیز ہے۔ اگر آپ نے واقعی کامیابی حاصل کرنی ہے جس کے بعد آپ کو انر سیٹسفیکشن آئے گی، وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارا پیسہ آنے کے بعد بھی سیٹسفیکشن ہو جائے گی، تو وہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں جو بھی ہیں اربوں پتی لوگ ہیں، آپ پولیٹیشنز کی دیکھ لیں، کتنے زیادہ انہوں نے اپنی جائیداد اور پراپرٹیز بنانے، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتے۔ ریزن کیا ہے؟ کہ ایکچوئل کامیابی تک نہیں پہنچے۔ یہ ان کا خواب تھا جہاں پہ یہ پہنچے ہوئے ابھی تک، یہی ان کا خواب تھا کہ ہم پولیٹیشین بنے اور اس لیول پہ ہیں، اور اس لیول پر پہنچ کے بھی انر سیٹسفیکشن نہیں ہے، اندر سے خالی۔ ریزن کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایکچوئل کامیابی کی طرف نہیں آ رہے۔
تو قرآن جس کو کامیابی کہہ رہا ہے، اس مینول کو جب آپ پکڑیں گے، اس میں ہے کامیابی کا اصل راز، وہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ڈیفائن کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کو کامیابی ڈیفائن کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آخر میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میرے پاس آ چکا ہے اب مجھے اس کی زیادہ کی طلب ہے، میری یہ خواہش ہے، یہ میرے گولز ہیں، مجھے یہ سب اچیو کرنے ہیں۔ لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ ان تمام گولز میں، فار ایگزامپل آپ نے 10 گول ڈیفائن کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 4 کی لمٹ رکھی ہوئی ہے، وہ 4 آپ کو مل گئے، آپ ان 6 کے پیچھے لگے رہو گے، یہ شکر کبھی نہیں ادا کرو گے کہ وہ جو 4 گولز آپ نے اچیو کر لیے ہیں وہ آپ کو مل گئے، اس پہ شکر نہیں ادا ہوگا، لیکن وہ جو 6 رہ گئے ان کی طلب رہے گی آپ کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ جس انر سیٹسفیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ انر سیٹسفیکشن آپ کو تب ہی آئے گی جب آپ ان 4 چیزوں پہ جو میں نے آپ کو بتایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان 4 چیزوں کو پا لینے والا ہی ایکچوئل کامیاب ہے۔